آپ سمجھ لیں کہ حضور سے جو ملا اس کے سمجھنے میں ذہن مختلف. خود حضور کے بارے میں پوری امت فدائی ہے, دیوانہ ہے, جانیں قربان کر رہی ہے. اس لیے غنیمت جان کہ رسول اللہ کی امتی ہیں, مسئلہ سمجھنے میں اختلاف ہو جاتا ہے. قرآن میں حضور نے ہمیں دیا کہ لا مستم النساء, جب تم عورتوں کو چھوئے تو وضو کرو. اب چھونے کے بارے میں جھگڑا ہو گیا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا کہ اگر ہاتھ لگ گیا کسی بالغ عورت کو, خواہ وہ بیٹی ہے یا ماں, وضو کیا. لمس کا قرآن بات ان کی بھی نہیں جھوٹی, لمس تو ہے چھونا. امام ابو حنیفہ نے کہا یار لمس ٹھیک ہے, مگر جو پردے کی باتیں ہوتی نا بالغ مردوں کی, وہ ایسے نہیں کھلی کی جاتی. اس لیے در پردہ اللہ نے بات کی ہے. چھونے سے مراد اور ہے, مباشرت کرنا, جمع کرنا وہ مراد ہے, اس سے وضو ٹوٹتا. اب دو بڑے امام قرآن کی آیت سمجھنے میں فرق ہو گیا. تو قرآن میں کسی کو شک نہیں ہے, اس کے فہم میں اختلاف. دونوں کو اجر ملے گا, جنت دے گا. بے شک ہم کسی کو صحیح سمجھیں, دوسرے کو سمجھیں, کچھ کو نہیں سمجھ آئی. تو میں نے مثال دیا کہ خود قرآن کو سمجھنے بھی پھر تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہمیں حضور کے بارے میں کوئی شک نہیں ہوا. حضور سے جو ملا اس کے سمجھنے میں ہمارا اختلاف. تم نے تو دین کی بنیاد ہی ڈال دی, توحید کو ہی ختم کر دیا کہ ہمیں ایسا بت بنا کر دے. جی مولانا, روزے کے متعلق بھائی کا سوال آیا ہے, آپ کی بات سے انہوں نے ایک اور سوال نکالا ہے کہ روزے کا جو فدیہ ہے یہ ایک وقت کے کھانے کا ہے یا پورے دن کے کھانے کا ہے؟ اللہ نے تو اتنا ہی کہا نا کہ مسکین کا کھانا, وہاں ایک وقت دو وقت کی بات نہیں. اب جو جی چاہے اس کی تشریح کرتا رہے نا. اس لیے ایک وقت کا کھانا بھی کھلا دیا تو مسکین کا کھانا ہی وہاں لکھا. یہی بات ہوئی نا سمجھنے پر. اگر کوئی کہے گا اس نے ان کے دونوں وقت کے کھانے تو بسم اللہ, یہ بھی مانا بنفری کا فائدہ ہو. اور ویسے ہے بھی شاید یہ. چلے مولانا, آپ نے فرمایا تھا کہ اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنا استحباب کے اندر ہے, استحباب کے فرضیت کے اندر نہیں ہے. لیکن ایسی روایت بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کا گوشت کھایا ہو اور خالی کلی کی ہو. نہیں ایسی تو کوئی نہیں پڑھنے میں آئی, مگر جیسے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے حجت البالغہ میں یہ لکھا کہ یہ تیسرے درجے کے وضو توڑنے والے کے پہلے صحابہ اور تابعین میں کوئی قائل نہیں ہوا اونٹ کے گوشت سے وضو کرنے کا. بعد میں یہ روایت ملی تو امام احمد بن حنبل نے یہ مسلک اختیار کیا, دوسروں نے بھی نہیں مانا. اور اس میں کوئی اتنی بات بھی نہیں کہ حضور نے کہا کہ کھانا کھائے, یہ کھانے سے اونٹ کا ٹوٹ جاتا, کوئی نہیں. بات تو یہ ہے, ایک نے کہا میں نے بکری کا گوشت کھایا وضو کروں, فرمایا نہیں. اس نے کہا اونٹ کا کھایا, فرمایا کر لے. اب اس میں نہ ٹوٹنے کی بات ہے نہ لازم کی بات ہے, صرف چونکہ چکنائی ہوتی ہے اونٹ کے گوشت میں, آپ نے کہا کہ یار منہ صاف کر لے تو استحباب کیا ولی اللہ کی بات ٹھیک ہے سارے اماموں کی, تو کر لے تو بہتر. کاٹنے کا مسئلہ ہی آنا. پہلے بند نہیں کرتے پیچھے سے. مولانا سوال ہے آپ کے نظر کہ سعادت یعنی خوش بختی اور شقاوت یعنی بدنصیبی تو انسان کی پیدائش سے پہلے ہی لکھ دی جاتی ہے, ان حالات میں انسان کے اعمال کی کیا حیثیت اور حقیقت رہ جاتی ہے؟ یہ بار بار وہی بات لوٹ کر آتی ہے, عمر ہی شاید اس میں گزر جائے گی کہ لکھا وہی ہے جو اس تم وقت نے کرنا. نیک بختی اس کے عملوں کے ساتھ, یہ کام کرے گا تو خوش بخت ہوگا, یہ کیا کرے گا تو بد بخت ہوگا. یہ نہیں کہ خواہ مخواہ اس پر مسلط کر دیے کہ یہ بد بخت ہے. جو اس نے کرنا نا دنیا میں نالائق نے, وہی نتیجے اللہ نے لکھے. اس لیے بالکل آپ کی ذمہ داری کہ دنیا میں سنبھل کر رہیں. اگر آپ اچھے کام کرتے ہیں تو بے فکر ہو جائیں, وہاں غلط نہیں لکھا ہوگا, سعادت مندی لکھا ہوگا. اور اگر آپ کرتے ہیں برائیاں تو خواہ مخواہ آپ کو وہاں نیک بخت نہیں لکھا ہوگا, شقی لکھا ہوگا, بدبخت. بہت اچھی بات ہے. جو کر رہے ہیں اس کا نتیجہ لکھ لیا اللہ تعالیٰ نے, جو کرنا ہے بس کرنا ہم نے, اللہ نے مسلط نہیں کوئی چیز کی. رسم و رواج کے حوالے سے یا دین سمجھنے کے حوالے سے بھائی نے ایک بہت ہی اہم سوال بھیجا ہے کہ بعض لوگ, یہی وہ بات ہے جو کئی لوگوں نے کہی کہ ہم یہ دم کرتے ہیں, جھاڑ پھونک کرتے ہیں, دوائیاں کھاتے ہیں, یہ تقدیر کو بدلتی ہے. اور میں یہ خود تقدیر میں شامل, بدلنا کیا, یہ تقدیر میں ہے کہ بیمار ہوگا دوائی کھائے گا ٹھیک ہو جائے. تو تقدیر میں کوئی بھی بات لکھی ہے, سب لکھا, یہ نہیں پڑھے گا نہیں محنت کرے گا فیل ہو جائے. وہ اسی کا سارا تو لکھا, تقدیر کو بدل دیتی ہے. بالکل کاج بھی لکھا کہ یہ وجہ ہوگی, پھر ایفیکٹ لکھا. اس لیے جو ہم نے کرنا وہی ہے, کوئی نہیں تقدیر ہمیں روکتی نا. یہ صرف لوگوں نے ایک بہانہ بنا رکھا, تقدیر کی بات شروع کر رہے تھے. تقدیر میں کوئی نہیں کہ کرنا پڑے گا, تقدیر میں یہ کہ یہ سمجھانے کے باوجود ایسا کرے گا, وہ بندہ کرے گا اپنی مرضی. ٹھیک ہے, اس لیے آپ بالکل یہ سمجھ لیں کہ کوئی تقدیر نہیں. پھر جو قدم آپ اٹھائیں گے نا مرضی اپنی سے,
وہی وہاں لکھا نکلے گا. کوئی فکر مند نہ ہو, کسی نے آپ کو جکڑ نہیں رکھا. جزاکم اللہ خیر. بعض لوگ اپنے کسی مرحوم عزیز کے ایصال ثواب کے لیے اس کی قبر پر کسی قاری کو, حافظ کو یا قرآن پڑھنے والے کو بٹھا دیتے ہیں اور ماہانہ اس کو تنخواہ دیتے ہیں اور اس کے ساتھ طے کرتے ہیں کہ 2 پارے یا 4 پارے وہ روزانہ پڑھا کرے گا. اس کی کہاں تک دین اسلام میں گنجائش ہے؟ پہلے تو جو ہے نا میت کی طرف سے قرآن مجید پڑھ کر بخشنا, اس کی کوئی نظیر اور مثال نہ نبی علیہ السلام سے, نہ صحابہ سے, نہ کسی امام سے, کوئی نہیں. یہ اپنی طرف سے رونے شروع کیا. وہاں میت کے لیے دعا ہوتی تھی اور صدقہ خیرات اگر کوئی تھوڑی بات کر سکتا تھا. یہ قرآن پڑھ کر کسی نے نہیں بخشا. امام ابن کثیر اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں یار اگر یہ پہنچتا ہوتا تو صدقے سے زیادہ آسان تھا. صدقہ تو صحابہ سے نہیں ہو سکتا تھا, غریب تھے. صورت تو تھوڑی بہت سب کو یاد تھی نا, کیوں نہیں اس کا کوئی حوالہ ہوتا نہیں. اور پھر قبر پر بٹھانا یہ اور زیادہ غلط ہے. قبروں میں نماز قرآن پڑھنا تو امام ابو حنیفہ, احمد سب نے کہا کہ قبرستان میں جا کر کیوں قرآن پڑھتے ہو. قرآن نماز مسجدوں میں پڑھا جاتا ہے گھر میں, وہاں جا کر صرف سلام کہو اور بخشش کی دعا کرو. قرآن پڑھنا تو گھر میں پڑھ لو اور مسجدوں میں پڑھو. یہ قبرستان میں پڑھنے کی باتیں. اور جو بٹھانا یہ تو بالکل ناجائز ہے پیسے دے کر. یہ تو ایک پوری کتاب لکھی علامہ شامی رحمۃ اللہ حنفی نے. وہ کہتے ہیں جو ختم اور ایسی چیزیں پڑھتے ہیں اجرت رہ کر ان کو آپ ہی ثواب نہیں ملتا. لوگوں کو کیا بخشیں گے؟ وہ تو دنیا کا کاروبار کر رہے ہیں, پڑھائی کر رہے ہیں. اور جہاں یہ بھی پتا چلا نہ کریں, مگر حافظوں کو پتا ہے, لوگوں کو ہی پتا کہ اگر نہ دیا تو دوبارہ نہیں آئیں گے قبروں پر. وہ طے ہی ہوتی ہے, بات زبان سے کہیں گے نہ, انہوں نے لینا ہی ہوتا. تو یہ ادارہ ہے, اس میں نا محنت پر کام کرنے کی بات ہے, ثواب کی کوئی نہیں. ٹھیک ہے. قربانی کے حوالے سے ایک بھائی نے سوال پوچھا کہ قربانی ایک سنت ہے لیکن بعض لوگ نماز, روزہ, زکوٰۃ اور دیگر جو واجبات اور فرائض ہیں اس کی طرف تو دھیان نہیں دیتے, لیکن بچوں کے ضد کرنے کی بنا پر یا محلے داری کے اندر رہتے ہوئے فٹافٹ قربانی کا جانور خریدتے ہیں, تو ان کے بارے میں شرعی طور پر کیا ہوگا؟ شرعی حکم اور مولانا ایسا ہے؟ ایسا بالکل سچی بات ہے کہ کبھی خیال نہیں آیا انہیں کہ وہ فرائض بھی ادا کرنے. قربانی کا پتہ ہے, موٹا تازہ لیں گے, بچے بھی خوش ہوں گے. نہیں, وہ بچے ضد کرتے ہیں کہ ضد کرتے ہیں. اور یہ بھی شکر کریں اللہ نے اس دین میں وہ بات نہیں رکھی موسیٰ علیہ السلام والی, ورنہ وہ سوچت نہیں قربانی ہوتی کہ مسجد میں لے جاؤ اور وہاں بنی ہوئی قربان کا رکھو, اس پر ایندھن پر آگ لگا دو, کھانا پینا کچھ نہیں, کوئی نہیں کسی نے قربانی کرنی. یہ چونکہ کھانے کی اجازت ہے ہمیں, کھانے کے لیے کھا لیتے ہیں, فریجیں بھر لیتے ہیں, کھاتے ہیں اچھے اچھے حصے نکال کر, ورنہ شریعت موسیٰ میں یہی حکم ہے, کھا نہیں سکتے تم. جاؤ جا کر قربان کا بنی ہوتی تھی مسجد میں, بڑی پکی اراڑا, برتن بھی وہاں ہوتے تھے, وہاں رکھتے تھے, کاہن اور امام اس کے نیچے آگ جلا دیتے تھے, قربانی جلا دی جاتی. اب یہ حکم ہمیں ہوتا تو پھر دیکھتے نا پیسے خرچ کر کے. اب تو کا معاملہ ہے کہ ہم نے خود ہی کھا لینا. صحیح بات ہے. مولانا نفلی روزوں کے بارے میں بھائی نے سوال پوچھا ہے, کیا ایک نفلی روزہ رکھنے کے بعد دوسرا رکھنا ضروری ہوتا ہے؟ اور ساتھ ان کا سوال یہ ہے کہ آیا سال میں کچھ ایسے ایام بھی ہیں جن میں روزہ رکھنے کی شریعت میں ممانعت ہے؟ شریعت میں ممانعت 5 دن تو ایسے ہیں نا کہ ان میں روزہ نہیں مسلمان رکھ سکتا. 2 عیدوں کے دن ہیں, عید الفطر اور عید الاضحیٰ, اور 3 دن جو ہے نا بڑی عید کے بعد ایام تشریق 11, 12, 13, ان کے روزے بھی نہیں رکھ سکتا. ہاں جو آدمی حج پر جائے اور اس کو قربانی نصیب نہ ہو, پیسے نہیں, اس کو حکم ہے نا کہ وہ حج میں 3 روزے رکھے. تو وہ اگر عرفے کے دن سے پہلے احرام باندھ لے تو 5, 6, 7 کو رکھ لے تو کام ختم ہو گیا. اور اگر ایسا نہ کر سکے تو 11, 12, 13 کو مینا میں رکھ لے, وہ کر سکتا. باقی لوگ نہیں رکھ سکتے ان دنوں میں روزے. تو نفلی روزہ مننا تو یہ, اچھا نفلی روزے کے ساتھ یہ کوئی نہیں کہ ایک رکھ لیا تو اب دوسرا بھی رکھنا پڑے گا. البتہ جمعے کا روزہ تنہا نہیں رکھ, جمعے کے دن کوئی آدمی رکھے نا نفلی روزہ نہیں, اس کے ساتھ یا جمعرات یا ہفتہ ملانا پڑے. تو شوال کے روزوں کے بارے میں بھی عام طور پر مشہور ہے کہ زندگی میں اگر ایک بار رکھ لیے تو پھر ہر سال رکھنے ضروری ہوں گے. بس یہی چیزیں طاہر میاں جن کی وجہ سے لوگ دین سے دور ہو گئے. کہ اگر کسی کو کسی سال رکھنے کی توفیق ملتی جب بیچارہ